غلطی میں آپ کسی کو کوئی قتل ہو سکتا ہے؟ اوکے، غلطی سے قتل کیا جا سکتا ہے. جی غلطی سے ہو سکتا ہے. اوکے، تو جناب آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ موسیٰ جی نے کتنی بڑی غلطی کی. سر ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے. تو بقول آپ کے غلطی میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے. تو سر یہی کچھ علماء پکڑ کے غلطی میں کسی مرتد کا قتل کر دیں اور بعد میں کہیں نہیں یار وہ جو لیول آف بلاسفیمی تھا وہ قتل جوگا نہیں تھا لیکن غلطی ہو گئی. سر کیا کیا جائے گا اس معاملے میں؟ جواب دے دو. جی سر آپ کے سامنے سر اسکرین پہ ادھر نہیں لکھا ہوا ان سے خطا ہوئی. ادھر یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا دو لوگ جو ہیں آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. انہوں نے ایک بندہ جو کہ ان کی دشمن قوم کا تھا اس کو دبا کے مکہ لگایا اور وہ بندہ مر گیا. اب دیکھیں دبا کے مکہ لگانے کا عمل ان کا اپنا ہے. مرنا چلو خطا مانی جا سکتی ہے لیکن جو کسون رسید کرنا ہے نا اس کو آپ کسی صورت میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک خطا والا عمل ہے. انہوں نے دیکھا، آبزرو کیا، آبزرو کرنے کے بعد پلان کیا، پلان کرنے کے بعد اس جگہ تک پہنچے، ان دونوں کے بیچ میں آئے اور ایک کو مکہ مارا. all of this عمل is not خطا. it is an intent to do something. دنیا کے کسی بھی کورٹ میں اگر آپ جائیں گے، اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کر رہا ہو نا اور اس لڑائی میں کسن مکی میں ایک دوسرا بندہ مر جائے، اس کو خطا کے سچویشن میں لے کے آیا جا سکتا ہے. لیکن دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں اور آپ اس کے اندر گھس کے کسی ایک کو ماریں، وہ خطا میں نہیں آتا دنیا کے کسی بھی کورٹ آف لا کے اندر. آپ اگر کوئی کورٹ آف لا مجھے یہ ثابت کر دیں تو میں مان جاؤں گا آپ کی بات. سر اب میری باری ہے، بات کر سکتا ہوں. جی جی سر. ایک تو یہ بات ہے یہ ہم اور موضوع کی طرف چلے جائیں گے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو قرآن کے مطابق جو نبی ہے وہ اپنے ملک کے قانون کا پابند ہے، اپنی حکومت کا وہ وفادار ہے قرآن کے مطابق. ٹھیک ہے، اس کو وفادار ہی رہنا ہے. تو اگر یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے مارا اس کو، اب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں اگر دو بندے دیکھوں کہ ایک جو ہے وہ 20 سال کا ہے اور دوسرا ہٹا کٹا 35 سال اسے مار رہا ہے، تو میں سمجھوں کہ یہ ظلم کر رہا ہے، چھوٹے 20 سال والے بچے پہ کو مار رہا ہے، تو میں 35 سال والے کو موقع ماروں اور موقع پہ اس کو ایسی جگہ پہ لگ جائے جہاں پہ اندر شاید اس کو کوئی زخم اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ مر جائے. نہ میری نیت اس کو اس طرح مارنے کی تھی، میری سر نیت یہ آپ یہ تھی کہ استدلال کر رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں نہیں لکھا ہوا یار. قرآن کی آیت کے اندر. ایک سیکنڈ رک جائیں سر. قرآن کی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، ایک اس کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا اس کی دشمنوں میں سے. تو مدد مانگی موسیٰ سے اس نے جو اس کی قوم میں سے تھا اس کے خلاف جو اس کی دشمن قوم سے تھا، تو بالکل موسیٰ نے اس کو ایک مکہ رسید کیا. سر آپ استدلال سے کام کیوں لینے کی کوشش کر رہے ہیں جب قرآن کی آیت کلیئر ہے کہ ایک موسیٰ کے قوم میں سے تھا، دوسرا موسیٰ کی قوم میں نہیں تھا، وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. موسیٰ نے جب مدد مانگی موسیٰ سے، موسیٰ نے ان کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی، ان کے درمیان صلح صفائی کروانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ جذباتی اور غصے میں آئے اور جا کے دشمن قوم والے کو مکہ رسید کیا. سر آپ اتنے اچھے انسان ہو کے اس آیت کو جلیبی میں کیوں ڈال رہے ہیں سر؟ میری بات سنیں، یہاں پہ عمروں کا ذکر ہے. سر میں تو نہیں ہے نا، لیکن آپ کو میں کانٹیکس تو نظر نہیں آ رہا. میں تو سر کانٹیکس ممکنات آپ کے کانٹیکس سامنے رکھتا دیکھیں. ہوں نا. اگر قرآن یہ بتانا چاہتا ہوتا کہ ایک بندہ کمزور تھا اور دوسرا بندہ حاوی آ رہا تھا تو سر بتاتا نا. قرآن ایکسپلسٹلی کہہ رہا ہے اچھا یہ بات. چلے کیوں؟ کیونکہ قرآن بتا رہا ہے اس کے بعد آگے بھی کہ چلے یہ تو شیطانی عمل تھا. یہ ہاں من عمل الشیطان. تو یہ موسیٰ نے جو کام کیا وہ کیا ہے؟ کالا ہاذا من عمل الشیطان، کہ یہ تو انتہائی شیطانی کام تھا جو موسیٰ نے کیا. بالکل انہ عدو المضل مبین، ٹھیک. یقیناً وہ تمہارا کھلا گمراہ کرنے والا ہے. اب میں بات کر سکتا ہوں. سر رکھیے گا لیکن کہانی کے بغیر. سر جو آیت میں لکھا ہوا اچھا ہے اسکرین چلے پہ پلیز سر میں آپ آپ سے مجھے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ یہ ہاتھ بتا باندھ دیں. کے ریکویسٹ ہاں کرتا جی، ہوں. سب کے سامنے کہیں کہ یہاں پہ یہ نیت ظاہر ہوتی کہ موسیٰ نے اس کو قتل کرنا تھا. میں نے نہیں کہا تھا موسیٰ. آپ نے میری بات پچھلی سنی ہاں نہیں. تو پھر میں ہاں نے تو ایک پھر سیکنڈ رک جائیں. یہ دیکھیں ونس اگین آپ اپنی بات میں بھی استدلال کر رہے تھے، میری بات میں بھی. میں نے کہا کہ ان کی انٹینشن تھی کسن مارنے کی، مکہ مارنے کی.
مر گیا چلو غلطی سے مر گیا، لیکن کسی بھی کورٹ آف لا میں اگر آپ دو بندوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے ایک بندے کی حمایت کر کے دوسرے کو مارو گے، صلح صفائی نہیں کراؤ گے، مارو گے، چاہے آپ کا انٹینٹ ٹو کل ہو یا نہ ہو، کیس آپ پہ انٹینٹ ٹو کل کا ہی بنے گا، اور اگر آپ انٹینٹ ٹو کل سے بچ بھی گئے نا تو بھی آپ کو جیل کم از کم ضرور ہوگی کہ ہاں تو نے کسون مارا کیوں تھا اس کو، جا کے پلانڈ ایکٹیویٹی کی ہے آپ نے. یہ سر میں نے پوری بات کہہ دی، آپ نے مجھے ریپیٹ کروائی ہے یار، لائیو ہے یار ہماری ڈسکشن میرے پیارے بھائی. دیکھیں آپ نے اب یہاں پہ کہا جی انہوں نے مکہ مارا، جی میں نے سر، یہاں پہ کہا ہے کہ یہ آیت پورے حالات بیان نہیں کر رہی، یہ کوئی میٹنگز کے منٹس نہیں ہے. وہ اوکے، یہاں پہ کہاں پہ آپ پورا بیان ہے وہ مجھے دکھا دیں جہاں پہ پتہ لگے جو آپ بیان کر رہے ہیں اور اس کی مجھے صحیح روایات نظر آ جائیں. سر وہ کوئی ایک ریفرنس دے دیں. یار دیکھیں میں ممکنات کی بات کر رہا نہیں ہوں. ممکنات نہیں چاہیے ہوتی نا سر، میں ممکنات پہ تو کام نہیں کرتا نا. دیکھیں اگر آپ اس کے مضمون میں نہیں ڈوبیں گے تو پھر آپ کو الف بے نہیں بے کی کتاب پڑھنی چاہیے. سر، یہ جو ڈیپ ڈائیو ہوتی ہے نا سر، یہ پتہ ہے کن کا کام الف بے ہوتا پہ الف بے پہ نہیں ہوتی نا تو واضح ہوتا ہے، پھر ہے؟ آپ کو الف بے پہ پڑھنی چاہیے، وہ نہیں سر، ایک سامنے رکھنی چاہیے. حضرت یہ اسکوبا ڈائیورز کا کام ہوتا ہے ڈیپ ڈائیو کرنا، ہمارا کام ہوتا ہے نقل کرنا. ٹھیک ہے، ہم اسکوبا ڈائیورز نہیں ہیں، ہم نقل کرتے ہیں. نقل آپ نے دکھانی ہے کہ کس محدث نے کس روایت کو کس ریفرنس سے کوٹ کیا ہے، کیونکہ آپ کے جتنے بھی محدثین اکرام ہیں وہ آپ کی اس بات کو نہیں مانتے. جو آپ کی ڈیپ ڈائیو ہے نا، یہ آپ کی پرسنل ڈیپ ڈائیو ہے. اگر آپ نے اس کے اوپر مزید اسٹڈی کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اس ٹاپک کو یہاں پہ روکتے ہیں. آپ ایسا کیجئے، اس کے اوپر اسٹڈی کر لیجئے گا اور پھر آ جائیے گا. ہاؤ اباؤٹ دیٹ؟ میں ہوم ورک لے لیں. میں میں اب بھی اپنی جگہ پہ قائم ہوں کہ اس سر کو آپ ٹائم لیں. سماعت میں سر دیکھیں گناہ نہیں کہیں اوپینین، گے. سر سنیں اوپینین رکھنا جو ہوتا ہے نا، اوپینین رکھنا وہ ہر شخص کا حق ہے. آپ کا حق ہے ایک اوپینین رکھنا، میرا حق ہے ایک اوپینین رکھنا. ٹھیک ہے، اچھا لیکن اس وقت ہم بات اوپینین کی نہیں کر رہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا قرآن کی تو ہم اس کو پروو کرتے ہیں کہ کدھر سے آپ نے لیا اور کیوں لیا ہے، کیونکہ جو چیز قرآن میں نہیں لکھی وہ یا تو احادیث میں ہونی چاہیے یا کسی صحیح قسم کی نریشنز میں ہونی چاہیے، چاہے وہ سیرہ میں سے کیوں نہ ہو. تو آپ نے سر وہ پریزنٹ کرنا ہے. اوپینین آپ کا جو مرضی ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ کیئر مائی فرینڈ، آپ کا اوپینین ہے ٹھیک ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا اوپینین ہے کہ کچھ بھی اوپینین رکھ لیں کہ آسمان کالا ہے. ٹھیک ہے، اوکے یار تمہارا اوپینین ہے آسمان کالا ہے، سو بی اٹ، آئی ڈونٹ کیئر، یو نو دیٹس ہاؤ اٹ از. آد- اوپینین رکھ سکتے ہیں. جی آدم صاحب میں جی سر، خطا تو کہہ رہا ہوں. نہیں گناہ نہیں اس خطا وقت نہیں میں ہے. نے گناہ کی تعریف کیا کی تھی پہلے یہ بتائیں جو میں سمجھاتا گناہ کیا چیز ہے، کیا سر کی تھی گناہ تعریف ہوتی میں. ہے انٹینشن آف ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ دین ڈوئنگ اٹ. نہیں نہیں، اچھا میری انٹینشن ہے کہ میں نے جا کے شراب پینی ہے اور مجھے ابھی تک گناہ نہیں ملے گا، لیکن جب میں جا کے پی لوں گا تو مجھے گناہ ملے گا، کریکٹ؟ نہیں یہ بھی نہیں میں نے کہا تھا. میں نے سر کہا میں نے تھا آپ کو ڈیفینیشن دی ہے گناہ کی. گناہ از انٹینشن ٹو ڈوئنگ آف ڈوئنگ سم تھنگ رانگ اینڈ دین ڈوئنگ اٹ. یار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمانی معاملات میں جب آپ کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسا نہیں کرنا اور آپ جان بوجھ کے کرو تو وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا. سر وہی تو کہہ رہا ہوں، انٹینشن آف ڈوئنگ اے ہارم اینڈ دین ڈوئنگ اٹ تو یہاں از اے گناہ. سر بنی اسرائیل کو سورہ 5 میں آیت 32 میں کیا ملا ہے؟ اے بنی اسرائیل، او یہودی قوم، اگر تم نے ایک بندے کا قتل کیا تو تم نے پوری انسانیت کا قتل کر لیا. موسیٰ نے ایک بندے کا قتل کیا، ان کی انٹینشن نہیں تھی، چلو نہیں تھی، لیکن ان کی انٹینشن وہاں تک جانا، جا کے کسون مارنا ایک بندے کے بلانے کے اوپر، یہاں تک تو ان کی انٹینشن تھی. اس کسون سے شاید اس کی دان ٹوٹتے، جباڑے ٹوٹتے. ایک کسون سے اگر بندہ مر گیا نا تو بھائی جان پہ جو دشمن پارٹی کا بندہ تھا نا وہی کمزور تھا. ایک بندے کے ایک کسون سے اگر بندہ ہی مر جائے تو بات کر سکتا ہوں میں. سر آپ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اوپینین نہ ہاں جی دیجیے گا، ہاں جی ہاں جی. مجھے نقل دیجیے گا. دیکھیں آپ کو یہ گناہ اور خطا کا مفہوم ہی آپ کی سمجھ سے باہر ہے. چلے کوئی بات نہیں. اللہ اب میں سمجھا ہم ایسا کرتے ہیں یہ سر، مجھے اب 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 بات اب کرنے ہم دیں اب ہم دیکھیں. بات ہی نہیں کریں گے، اب ہم اب بات ہی نہیں نہیں کریں اس ٹاپک پہ، اب ہم تو بات ہی میں نہیں کریں، اب ہم دوسرے ٹاپک پہ بات کریں گے. سر نہیں دیکھیں، دوسرے پہ نہیں میں اسی پہ اب بات میں کروں گا.
نہیں यार آپ मुझे اگر مجھے گناہ اور اس کا جو ہے نا مفہوم بتانے کے باوجود نہیں پتا نا سر، اینڈ آف ڈسکشن ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صاحب کیا کر رہے تھے. नहीं اب ہم محمد صاحب پہ آتے ہیں. یا यार ایوہ المدثر، سر کیا آپ جانتے ہیں کہ مدثر محمد صاحب کا ایک نام ہے؟ ओ भाई मुझे अपना जवाब तो देने दो पहले. سر نہیں چاہیے سر، اب نہیں چاہیے سر. नहीं دیکھیں ये جہاں तो پہ कोई बात नहीं हुई. میرے پیارے بھائی سنیں، नहीं میرے پیارے بھائی नहीं سنیں، جہاں नहीं پہ मैं नहीं ये तो میرے कोई बात پیارے नहीं بھائی हुई. ایک آخری سٹیٹمنٹ नहीं میری سن لیں پھر بولیے گا. جس جگہ پہ آپ یہ بتا دینا مجھے کہ بھائی آپ کو گناہ اور ثواب کا مطلب ہی نہیں پتا، جبکہ میں 10 دفعہ اس کا مطلب ڈیفائن کر چکا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے نظریے سے اپنے اوپینین سے اس کا ڈیفینیشن دے رہے ہیں سر، پھر ہماری وہاں پہ ڈسکشن ختم ہو جاتی ہے، فل سٹاپ لگ جاتا ہے. لیٹ دا پبلک ڈیسائیڈ کہ भाई آپ کا मैं اوپینین ٹھیک ہے میرا. एक और जाविये से आपको समझाना चाहता हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाए. سر مجھے زاویہ نہیں نا چاہیے سر، हाँ دیٹس तो وٹ آئی मैं ایم سیئنگ. आयत रखता हूँ ना आपके सामने. अल्लाह ताला कहता है کہ ہم اس وقت تک کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے. تو گناہ کا تعلق اتمام حجت سے ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا ہے اور آپ پھر بھی وہ کریں. یعنی اچھا کہ تو یہ نہیں کہ اگر آپ نے کسی معصوم کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی جو قتل کر دیا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں. ہاں سر اگر آپ کو بھول ہو گئی آپ سے، اس طرح روزہ اگر ٹوٹ جاتا ہے بھول سے تو اس کو ہاں جی بھول ایک سے سیکنڈ کوئی قتل خاکسار ہو جی جائے تو اور ایڈم جی، میں بس صرف سمرائز کرنا چاہوں گا کہ بات ہوئی کہاں سے تھی اور نکلی کہاں. کہ ابو سر بکر جو ہیں انہوں نے بس ایک، اب ایڈم 30 سیکنڈ میں پھر آپ ہی کو دے رہا ہوں میں، کہ بات یہ نکلی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی تعریف ہوئی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے اندر، بٹ قرآن میں ان کا کہیں نام نہیں آیا، وہ حدیثوں سے پتہ چلا. ہم کہہ رہے ہیں حدیثوں میں انہوں نے گالی بھی دی ہے لات کو کہ لات کی شرمگاہ کو چوس لو، ٹھیک ہے. بخاری کی وہ حدیث بھی ہم نے بتائی کہ 2731 اور 2732. پھر اس کے بعد ایڈم کا اگلا پوائنٹ جو تھا اس کے بعد کہ ایک طرف آپ حدیث سے ایک چیز لے رہے ہیں بٹ دوسری طرف حدیث سے دوسری چیز ابو بکر کی سیرت پہ نہیں لے رہے ہیں. پھر جو دوسرا پوائنٹ تھا کہ یہاں پہ کہ نبی جو ہے گستاخی گناہ نہیں کرتا بلکہ خطا کرتا ہے، تو یہ قرآن اور حدیث کی کسی بھی آیت سے ثابت کر دیں، یا قرآن کی کسی بھی آیت یا حدیث سے کہ نبی گناہ نہیں کر سکتا بلکہ صرف اس سے خطا ہے یا گستاخی ہوتی ہے. کلیئر ورڈ آئے ہو کہ نبی گناہ نہیں کر سکتا قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی. جی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی سر، میں صرف ایڈم کا پوائنٹ بول رہا ہوں کہ وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ کہیں بھی قرآن کی آیت میں نہیں، کہ نبی گناہ نہیں کرتا بلکہ وہ میں خطا کرتا ہے. میں یہ نہیں دکھا رہا تھا، میں یہ دکھا رہا تھا کہ نبی گناہ کر رہا ہے. اور میں ابھی ایک اور دکھانے لگا ہوں. یا ایوہ المدثر، صاحب یہ کون ہے؟ خاکسار صاحب یہ کون ہے؟ یا ایوہ المدثر، یہ کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ ہاں جی جناب، یہ میں بات بلکہ کہنے والا تھا، میرے ذہن میں آ گئی، کافی باتیں ہو گئی، بھول گیا میں. آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ کوئی موضوع طے کریں اور سر اس پر پھر موضوع میری بات سر تو سنیں. موضوع طے میرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے سر. میں یہ پوچھ رہا ہوں صرف یا ایوہ المدثر، یہ کون صاحب ہیں؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا. جی بتائیے میں سر. یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ ہر آیت کا مجھے علم ہے، ہر مضمون کا مجھے علم ہے، میں ہر چیز جانتا ہوں. جو چیز جانتا تھا وہ بتا دی. آپ اگر موضوع طے کریں گے میرے ساتھ، میں مکالمے کرتا ہوں، میرے چینل پہ پڑے ہوئے سر میں ہر قسم کے. میں اگر آپ آپ کو موضوع طے کریں گے، تیاری ہوگی، آیات آپ کے سامنے ہوں گی، احادیث بھی اس لیے آپ کے سامنے ہوں گی، تو پھر مزہ آئے گا. پھر ہم صرف آپ اور میں بات کریں گے اس پروگرام میں. جی سر، ابھی بھی آپ اور میں ہی کر رہے ہیں، لیکن سر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کو اب یہ دکھانے لگا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بننے سے پہلے بت رکھتے تھے اپنے پاس، تو پراببلی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. سر کیا آپ میرے ساتھ اس چیز پہ بات کرنا چاہیں گے یا آپ گھر جانا چاہیں گے اور آ، آ، کیا کرنا چاہیں گے؟ پہلے بھی انہوں نے شاید ایک ہوم ورک لیا تھا لاسٹ ٹائم جب آئے تھے. میں اس کا جواب، ہاں لاسٹ ٹائم کا ہوم ورک میں بتا دیتا ہوں. ابھی اس پہ بات کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. سر ابھی آپ پہلے یہ ذرا تو کلیئر ہو جائے. ابھی یہ ہاں پورا جی ہو جائے. سر آپ مانتے اچھا ہیں کہ محمد صاحب بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بتوں کی پوجا کرنا تو ایک گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ محمد صاحب جب آئے تو اس سے پہلے اتنے لوگ آلریڈی آگے بتا چکے تھے کہ بتوں کی پوجا مت کریں.
अच्छा کیا آپ مانتے ہیں کہ 40 سال کے ہونے سے پہلے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ یہ موضوع آپ نے رکھنا ہے، کل ٹائم رکھ لیں، میں تیاری کر کے آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے سامنے ساری بات سر یہ میں کھول کے آپ ہو کے جائے۔ سامنے آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے وہ تو ہاں یا بتا دیں نہ آپ کو ہاں پتا جواب تو دے دینا. ڈبیٹ تو تب ہوگی اگر آپ پہلے ہی ہاں کہہ رہے ہیں، تو پھر میری اور آپ کی ڈبیٹ کس بات کی ہے؟ سر نہیں، میں اس کا انکاری ہوں۔ آپ اس کا انکاری ہیں. سو آپ کہہ جی رہے ہیں کہ ڈبیٹ دیکھ محمد لیں. صاحب کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. نہیں، میں اس کا انکاری ہوں۔ اوکے لیٹ می آسک یو another question related to this. محمد صاحب کی والدہ بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی. اس کا آپ مجھے علم انکاری نہیں۔ ہیں؟ ہاں جی، اس اوکے کا مجھے علم نہیں، جس کا علم نہیں چلیں وہ علم نہیں۔ ہاں جی، آپ ایسا کیجئے گا، کل آ جائیے گا. کل سیٹرڈے ہے نا ساحل بھائی؟ ہاں ہاں جی، کل سیٹرڈے۔ سیٹرڈے. ہاں سیٹرڈے کو سر میرے چینل پہ آ جائیے گا، ٹھیک ہے، سیم ٹائم میں، کیونکہ کل سیٹرڈے کو میری لائیو اسٹریم ہوتی ہے، اور ہم بات کر لیں گے آپ سے. میرا جو بھی ٹاپک ہو ہم اسے سائڈ پہ رکھیں گے. جیسے ہی آپ آئیں گے صرف ہوں گے آپ، میں اور ساحل بھائی صرف ہوں گے. وہ تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے، جب میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں نہیں بولتے. تو محمد صاحب بھی 40 سال سے پہلے بتوں کی پوجا کر رہے تھے. میں آپ کو کنفرم کروں گا کہ نبی معصوم نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو موسیٰ کے بارے میں کنفرم کیا. لیکن آپ صرف اپنی حجت بیان کر رہے ہیں. فیئر انف، آپ کریں، آپ کا اوپینین ہے، آپ کے ساتھ ہے. لیکن میں نبی صاحب کو بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ اس سے پہلے بتوں کی پوجا کر رہے تھے. از دیٹ فیئر انف؟ آپ تیاری کر کے آ جائیے گا سر. ایسا ہے کہ آپ مجھے یہاں پہ اپنے چینل کا لنک بھیج دیں، سر میں ایڈم آپ کو سیکر اردو میں آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں نہیں سر. ادھر یہ پرائیویٹ دیکھیے، چیٹ میں یہ بھیج دیں نا۔ اب بھی بھیج رہا ہوں سر، ابھی بھیج رہا ہوں. ہاں جی، یہ دیکھیے سر. اوکے کنٹرول سی، اور بالکل جی یہی چینل ہے میرا. میں اپنے چینل کا لنک بھی مجھے جو ہے نا گم جاتا ہے. یہ سر یہ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے اب. جی سرکار پہنچ گیا سر آپ تک؟ نہیں، یہ پرائیویٹ چیٹ میں تو نہیں آنا نظر آ اچھا رہا۔ پرائیویٹ چیٹ میں چاہیے آپ کو؟ اوکے میں آپ پرائیویٹ کہاں چیٹ بھیج میں بھی دیا تھا بھیج، مجھے؟ اور میں نے سر لائیو چیٹ میں بھیج دیا. ڈونٹ وری سر، میں آپ کو پرائیویٹ چیٹ میں بھیجتا ہوں سر. میری غلطی سر، معذرت. یہ لیں سر، پرائیویٹ چیٹ میں بھی آ گیا ہے اب. یہ سر پرائیویٹ چیٹ میں بھی آ گیا ہے، اور لائیو چیٹ میں بھی میں نے بھیج دیا ہے. آپ کل آ جائیے گا، ہم بات کریں گے کہ محمد صاحب اپنی نبوت سے پہلے بت ان کے پاس تھے، تو پراببلی کوٹس اینڈ کوٹس، چونکہ بت ان کے پاس تھے، ان کے گھر میں تھے، اور وہ پراببلی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. پروبیبلٹی ہے نا. اچھا ایسا ہے کہ میں نا خوشی محسوس کروں گا کہ اگر آپ میرے ساتھ وقتاً فوقتاً کوئی موضوع طے کر کے مکالمہ کر لیا کریں اور وقت طے کر لیا کریں. اب آپ کل کہہ رہے ہیں تو کل کو ظاہر ہے مجھے بھی تو اپنا شیڈول دیکھنا پڑے گا نا، تیاری کرنی ہے. اب یہاں پہ 12 اگر بج آپ رہے ہیں ایسا رات کریں، کے جرمنی میں۔ اگلے سیٹرڈے کو آ جائیں اور بتائیں. آپ نہیں تیاری کر نہیں، لیں پوری. میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے، تو اس پہ ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے، مکالمے طے کرتے رہیں گے، موضوع طے کرتے رہیں گے. تو آپ نے لاسٹ ٹائم جو ہوم ورک انہوں نے صاحب نے کہا تھا جی ہوم ورک لے کے گئے تھے، اگر اس پہ بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے نا، تو پھر میں اجازت چاہوں گا. جی ساحل صاحب، یہ آپ کا ہوا سر ہوم ورک. سر میں اسکرین ہٹا دیتا ہوں. جی سر میں میوٹ ہوں. نہیں میں نے نہیں، تم نے ہی دیا تھا ہوم ورک ایڈم. سر میں نے دیا مجھے تھا سر. یاد کون سا دیا تھا نہیں سر؟ مجھے بھول گیا سر. مجھے یاد مجھے نہیں ہے. مجھے یاد بھی کرائیں سر، کیا ہوم ورک دیا تھا؟ ہاں جی، وہ یہ تھا، ہماری بات ہو رہی تھی حیض کے معاملات پر، تو آپ نے کہا تھا کہ لا اسے، یحدنا. جی اوکے مجھے ہاں یاد آ جی گیا. ہاں جی، جی سر. کہ اسے رکھنا، مطلب کہ دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے جو ہاں کہ رمضان میں اگر ہیز آ گئے تو وومن کو وہ روزے پورے کرنے پڑیں گے آفٹر رمضان. جی سر. ہاں جی. دیکھیں اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ جو جسمانی ساخت کے لحاظ سے یہ مرد کے لیے بھی ایسے ہی ہے. اگر مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ روزگار کا انتظام کرے اور وہ سفر پہ ہے اور روزے نہیں رکھ پاتا تو اسے بھی دہرانے پڑیں گے. اور اگر عورت جو ہے وہ اپنی جسمانی ساخت کے حوالے سے اس کو مجبوری ہے کہ وہ نہیں رکھتی، تو وہ یہ عورت اور مرد کا معاملہ یہاں پہ مساوی ہے. جی جی سر نہیں سر، یہ مساوی نہیں ہے. میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرد سفر کر رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے کر رہا ہے. ضروری نہیں کہ ہر رمضان میں اسے سفر کرنا پڑے. نمبر 1.
وہ اگر سفر کر رہا ہے تو ونس اگین اس کے اوپر قید نہیں ہے. مختلف علماء کا مختلف اس پہ نیریٹو ہے، لیکن اس کے پاس قید نہیں ہے کہ اس نے لازماً قضا کرنا ہے. وہ کر سکتا ہے اور رکھ بھی سکتا ہے اگر وہ سکت رکھتا ہے تو. نمبر ون. قرآن میں تو ایسا ہی بھائی وہ قید ہے سر ایک رکھنے. سیکنڈ سر پلیز الاؤ می ٹو فنش. ٹھیک ہے، اگر آپ وہ والے علماء کو مانتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں لازماً اس کو روزے قضا ہی کرنا ہے تو فیئر انف آپ اس کو مان لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ونس اگین یہ اس کی اپنی نیڈ ہے کہ اس نے سفر کرنا ہے. یہ اللہ میاں کی طرف سے اس کی باڈی میں فزیکل پرابلم نہیں ہے کہ اس نے روزہ قضا کرنا ہے. دوسری بات آپ کو ایک سیمپل دے دیتا ہوں. لیٹ سے ایک بندہ دن میں سویا، وہ روزے سے تھا، وہ دن میں سویا اور اس کا ٹرک الٹ گیا. ٹرک الٹنا سمجھتے ہیں نا سر آپ؟ جی جی سوری، جی 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 سمجھتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، اس کا ٹرک الٹ گیا. تو ٹرک الٹنے پہ اس کا روزہ قضا نہیں ہوا. وہ اٹھے گا اور وہ والا اپنا پورشن پرائیویٹ پارٹ دھو لے گا، وضو کر لے گا، یا جنابت میں آ گیا اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں تو وہ شاور لے لے گا، غسل کرے گا پراپر، لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. ویئر ایز وومن جو ہے وہ اپنے نیچرل فینومینا، اب جو کہ ٹرک الٹنا نیچرل فینومینا ہے، تو نیچرل فینومینا جب اس کا ٹرک الٹا تو اس کا روزہ قضا نہیں ہوا. لیکن عورت کا نیچرل فینومینا باڈی کے حساب سے وہ 5 دن 6 دن 7 دن یا 4 دن روزے نہیں رکھ سکتی ہے. سر یہ پرابلم ہے. سفر تو سر عورت بھی کر سکتی ہے. لیٹس سے کہ ایک عورت ہے، اس کو بھی سفر کرنا ہے اپنے میاں کے ساتھ. اب وہ 5 دن کے سفر کے وجہ سے روزے نہیں رکھے گی کیونکہ میاں کے ساتھ وہ بھی سفر کر رہی ہے، اور پھر اگلے 6-7 دن وہ اپنے ہیز کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے گی کیونکہ اب اس کو ہیز کی وجہ سے نہیں رکھنا. سو ون وے اور ندر there is a problem because we are talking about the natural bodily phenomena. Please sir, mic is yours. جی پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ مرد کے لیے اس کی جسمانی ساخت کے لحاظ سے روزگار کا انتظام کرنا لازم ہے. قرآن نے لازم قرار دیا اسلام نے. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ فیملی کے روزگار کا انتظام کرے. تو اگر اس کے لیے اسے سفر کرنا پڑتا ہے اپنی جسمانی پختگی کے حوالے سے، اس پہ یہ ذمہ داری ہے، تو پھر وہ بھی روزے رکھے گا. اور اگر عورت، اس کی ہر عورت کو تو یہ آتے بھی نہیں، بعض کو آتے ہیں بعض کو نہیں آتے، بعض کی عمر بڑی ہو چکی ہوتی ہے بعض کی چھوٹی ہوتی ہے، تو یا بعض کی ویسے ہی کچھ مہینے نہیں آتے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہر عورت کو آتے ہیں، جسے ہر مرد کو سفر کی ضرورت نہیں پڑتی، بعض کو پڑتی ہے، لیکن اس لحاظ سے برابر ہے کہ اگر ایسے حالات آ جائے تو مرد نے بھی رکھنے ہیں عورت نے بھی رکھنے ہیں. اور یہ میرے لیے کافی ہے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے. ونس جی اگین یہ آپ کے لیے کافی ہو سکتا ہے سر. بہت شکریہ سر. ونس اگین یہ آپ کا اوپینین ہے، لوگ ہماری ڈسکشن سن رہے ہیں اور آپ کا اوپینین کتنا ویک ہے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے. کیونکہ سر پرابلم میں نے آپ کو وہی ڈیفائن کی تھی. دیکھیں 9-10 سال کی عمر میں عورت کو ہیز آنا شروع ہو جاتا ہے. 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال کتنا اور اوپر چلے جاؤ گے، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ محمد صاحب کا فالو کرنے والے تو یہ کہتے ہیں 9 سال میں لازماً ہیز آ جاتا ہے، تبھی تو انہوں نے 9 سال کی عمر میں شادی کی. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے کسی اور دن کے لیے. لہٰذا میں اسلامک نیریٹو بتا رہا ہوں کہ 9 سال بھی 10 سال بھی 11 سال بھی 12 سال بھی 13 سال میں آپ کا ہیز آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ فرٹائل ہیں تو، اگر آپ کی اووری کام کر رہی ہے تو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا ایگ اتنا فرٹائل ہے کہ آپ بچہ بھی پیدا کر سکتی ہیں، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. ناؤ آگے چلتے ہیں. سفر اگر آپ کام کاج کے اوپر بات کرتے ہیں نا، کیونکہ مرد کی ساخت اچھی ہے، اس کو کام کاج کرنا ہے، تو سر روز لوگ کام کاج کرتے ہیں. پاکستان میں لوگ اینٹوں کی دیواریں بنا رہے ہیں شکل دھوپ کے اندر، مگر انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے شکل دھوپ کے اندر. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گھر سے 22 کلومیٹر 22 میل دور نہیں ہوتے، یا 28 میل، آئی ڈونٹ نو جتنا بھی ہے، مجھے بھول گیا ہوا کتنا ڈسٹینس ہوتا ہے کہ جس کے بعد آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، ٹریول جتنا کر لیں. تو وہ چونکہ اس ایریا کے اندر اندر کام کر رہے ہیں، تو ویدر شکل دھوپ ہے، شکل ویدر نہیں ہے، اس کو روزہ رکھنا ہے. تو کام کاج کرتے وقت آپ کے 99% لوگ جو ہیں وہ روزے میں ہیں. ٹھیک ہے، وہ روزے میں ہیں. اچھا ویئر ایز آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لیس دین 1% لوگ ایسے ہیں جن کو ٹریول کرنا پڑتا ہے آؤٹ آف سٹی فار ڈیلی روٹین. اچھا اس کے اوپر بھی مختلف علماء کا اختلاف ہے کہ اگر آپ کا ٹریول ڈیلی کا ہے تو پھر آپ پہ روزہ بنتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا ڈیلی کی روٹین ٹریول ہے، لہٰذا آپ کے اوپر روزہ بنتا ہے. اب آپ کے پاس آ گئے 0.0001% لوگ جن میں سے کسی کو روزے کے دوران ٹریول کرنا پڑ جائے. اب آپ ان کی بات کر رہے ہیں ورسز
آپ 99.99% عورتوں کو اس 0.0001% لوگوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں سر, نہیں ملتا. یہ آپ کا اوپینین تھا, میں نے آپ کو میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے اپنا اوپینین نہیں, آپ کی اوپینین کے اندر مسئلہ دکھایا ہے صرف. باقی ماننا یا نہ ماننا سر آپ کی مرضی ہے. جی ہوگی مکمل بات آپ کی. سر میرا خیال ہے اگر آپ سن رہے تھے تو آپ کو پتا لگ گیا ہوگا کہ ختم ہو گئی. ہاں ہاں آپ کی بات مکمل ہوگی. میں پھر یہی کہوں گا کہ جب سر میں نے ایک سیکنڈ, اب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, اس سے مجھے لگا ہے کہ آپ نے میری بات سنی نہیں ہے. کیا آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کیا ہے, پرسنٹیجز جو دی ہیں وہ کیا ہے, کیا آپ ہاں جی ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی, آپ نے کہا کہ جو عورت 12-13 سال کی عمر میں ان کو آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور جو مرد ہوتا ہے وہ بعض سارا مہینہ ہی جو ہے وہ سفر پہ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ روزوں کی آپ نے کوئی اس طرح کی بات کی میرے دراصل گھر والے That's the problem. You weren't listening because جیسے ہی آپ نے بولا نا مجھے کہ بات ختم ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ سر آپ میری بات سن نہیں رہے تھے, کیونکہ میں نے آپ کو اینڈنگ سٹیٹمنٹ دی تھی. You should have understood what I said. سر یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ سر اگلا جب یہاں پہ آتے ہیں ہمارے پاس, وہ اپنی بات تو رکھتے ہیں, ہم ان کی بات غور سے سنتے ہیں, لیکن جب ہم اپنی بات انہیں بتاتے ہیں تو وہ سننا بھی پسند نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے وہی جو سنا ہوتا ہے نا اپنے علماء سے, اس کو رٹے کی طرح طوطے کی طرح بولتے جاتے ہیں سرکل میں, بولتے جاتے ہیں سرکل میں. یہ خود ایک عالم دین ہے شاید ایڈم, یہ خود ایک عالم دین ہے شاید. کسی نے بھی سپر چیٹ بھیجا تھا کہ سچوالا جی کے اسٹریم میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ قرآن کے ایکسپرٹ ہے, جانتے ہیں قرآن کو. سر آپ عالم دین ہیں؟ کنفرم کر لیتے نا. ہاں پوچھ لیں سر, پوچھ لیں. اچھا دیکھیں, میں نے تو ہمیشہ حسن ظن سے کام لیا, بدظنی سے کبھی نہیں. جو آپ نے اتنی لمبی تعریف کر دی ہے میری بدظنی کو بنیاد بنا کے, نہیں سر میں نے بدظنی تو نہیں کی سر, نعوذ باللہ سر, میں نے ایک دفعہ بھی لفظ نہیں بولا سر. یار میری بات مکمل ہونے دینا. جی کر لیں, لیکن آپ اس وقت پرسنل اٹیک کر رہے ہیں نا سر, میں نے آپ کے اوپر پرسنل اٹیک نہیں کیا. میں بات تو آپ نے کہا جی آپ نے سنی نہیں, یہی ہمارا آپ کے ساتھ مسئلہ ہے. میں آپ بتا دوں آپ کو کہ میرے گھر والے کہہ رہے تھے پیچھے سے کہ یہی کمرہ آپ کافی دیر سے اندر ہے, ہم نے آ کے سونا ہے, آپ کسی اور کمرے میں شفٹ ہو جائیں. سر آپ مجھے کہتے میں میوٹ رک جاتا, آپ کا ویٹ کر لیتا نا سر. سر آپ مجھے بتاتے تو کہ آپ کے ساتھ مجبوری ہو گئی ہے, میں چپ کر جاتا اور آپ کا موو آؤٹ کرنے کا ویٹ کرتا, تاکہ میری بات, سر میں اپنی بات ہی آپ کو سنا رہا ہوں, ڈسکشن ہی آپ سے کر رہا ہوں. ہاں تو یہاں چلے, آپ دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے, تو آپ مجھے بتاتے کہ بھائی ایڈم ذرا ریپیٹ کر دیں, میں نے لاسٹ 1 منٹ یا 30 سیکنڈ نہیں سنا, تو میں آپ کو وہاں سے ریپیٹ کر دیتا. دیکھیں یہ تو پھر سر دیکھیں میں اب جبرائیل تو ہوں نہیں کہ میں ہمیشہ جان جاؤں کہ آپ کہاں پہ موجود ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں. یو نو آئی ڈونٹ نو رائٹ. تو پھر آپ ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اتنا زیادہ وقت لگایا اور آپ سن نہیں سکے, لیکن آپ نے تو اوپر اور چیزیں باندھ دی کہ آپ جو ہے وہ سننا پسند نہیں کرتے. سر دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو فرمایا سر میں جبرائیل نہیں ہوں, اور میرے ساتھ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا. چونکہ میرے ساتھ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا, لہٰذا میں نے اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے, کیونکہ میرا پاسٹ ایکسپیرینس ڈیفائن کرتا ہے میرے کرنٹ پریزنٹ ایکسپیرینسز کو. سو ونس اگین سر, آپ کو میں اگر دوبارہ بتا دوں تو سننا پسند کریں گے یا آپ اپنا اوپینین دینا پسند کریں گے؟ اور یہ عالم ہے کہ نہیں ہے وہ پہلے جواب آ جائے. آپ عالم ہیں کہ نہیں ہے, کیونکہ کسی نے بتایا کہ آپ عالم ہیں, عالم دین ہیں. ہاں جی, یہ بھی میں بات کرنا چاہ رہا تھا شروع میں, کیونکہ کافی باتیں میرے ذہن میں تھی, کچھ نکل بھی گئی. دراصل میں بہت لمبا عرصہ یہاں پہ اسٹوڈیو میں رہا ہوں, تو میں ظاہر ہے پھر تھک بھی گیا کہ کوئی لے ہی نہیں رہا, کوئی میں کمنٹس بھی کر رہا تھا بار بار, تو کافی چیزیں میرے ذہن میں نکل گئی. اس چیز کا بھی میں نے بتانا تھا کہ میں نے جرمنی میں انجینئرنگ کی ہے, اور قرآن کا مطالعہ میں نے ذاتی طور پہ اس کی تفاسیر پڑھی ہیں, ہر روز مطالعہ کرتا ہوں. میں نے تراجم کا جو جرمن تراجم موجود ہیں مارکیٹ میں, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کا موازنہ کیا ہے. میں نے جرمن شعراء فلاسفرز کا پڑھا ہے کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں کیا لکھا ہے. تو یعنی کہ یہ میں اپنے ذاتی حیثیت میں میری اسٹڈیز ہیں ساری, میں کوئی مدرسے میں جا کے نہیں پڑھا ہوا. اوکے ٹھیک ہے, آپ مدرسے کے عالم دین نہیں ہیں, لیکن آپ نے مطالعہ کیا ہے اور علم رکھتے ہیں. Is that correct to say that? اگر آپ سمجھیں ایسے. نہیں میں نے کہا کہ کیا یہ ایک کریکٹ سٹیٹمنٹ ہوگی؟ ہاں, لیکن یہ کہ آپ نے کہا نا علم رکھتے ہیں, وہ ظاہر آپ کہہ سکتے ہیں, میں اپنے بارے میں تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, تھوڑا بہت جتنا بھی ہے. اوکے چلیں سر, ونس اگین تھینک یو سر, آپ نے اس کا جواب دیا.
تو سر اتنا علم رکھنے کے باوجود اگر آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں اور آپ بقول آپ کے آپ جرمنی میں رہتے ہیں اور آپ نے جرمن کتب پڑھی ہیں اور بقول آپ کے آپ نے اتنی تفاسیر پڑھی ہیں، تو سر پھر تو مجھے پرسنلی میرے اوپینین میں مجھے سر افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے موازنہ کیا ایک نارمل کنڈیشن آف اے وومن کو ایک ایسے مرد کے ساتھ جس کو کبھی زندگی میں سفر پہ جانا پڑے. امید ہے اب آپ میری بات سن رہے ہوں گے غور سے، تاکہ میں اب وہ اپنی بات ریپیٹ کرنے لگا ہوں لاسٹ والی. سر جو اس طرح کا ناگہانی ٹریول ہے سر، وہ 0.1% یا 0.1% لوگوں کے ساتھ آتا ہے کہ دے ہیو ٹو ٹریول. یوزولی رمضان میں اپنے تمام ٹریول پینڈنگ میں ڈال دیتا تھا انلیس کہ وہ مجبوری کی حالت میں نہ ہوں. بہت ریئر ہوتا تھا کہ رمضان میں ٹریول کرتا تھا. سیم از دا کیس بہت سارے لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. اسی طریقے سے عورت ایسے نہیں کر سکتی کہ وہ کہے نہیں میں ہیز نہیں لاؤں گی اپنے آپ کو، بٹ رادر میں ہر رمضان میں دوائیاں کھا لوں گی. جیسے کہ مسلمان عورتیں جب ان کا حج کی ٹکٹ نکل آتی ہے اور کنفرم ہو جاتی ہے کہ انہوں نے حج پہ جانا ہے، تو وہ بیچاریاں دوائیاں کھاتی ہیں کہ ان کا ہیز پینڈنگ میں چلا جائے، کہیں ایسے نہ ہو کہ ان کو حج کے دوران ہیز آ جائے، جس کی وجہ سے وہ عورتیں جب حج سے واپس آتی ہیں ان کو 3600 دوائیاں اور کھانی پڑتی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ وہ ہیز کو ڈیلے کرنے والی دوائیاں ان کو 10 اور بیماریاں لگا دیتی ہیں اور ان کو 3 یا 6 مہینے تک بیماری سہنی پڑتی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ حج کی ٹکٹ نکلتی ہے پاکستان میں قرعہ اندازی میں. اور اگر قرعہ اندازی میں ٹکٹ نکل آئی ہے تو وہ بیچاری ہرگز نہیں چاہتی کہ وہ حج پہ جائے اور حرم کے اندر داخل نہ ہو سکے. تو جناب ہیز اتنی بڑی بیماری بنا دی ہے مسلمان عورتوں کے لیے، اور آپ مجھے یہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرد اور عورت رمضان کے روزے اور یہ ساری چیزیں برابری کا لیول. سر مجھے سمجھ نہیں آتا سر، آپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ کیا آپ کے خاندان میں کبھی آپ کی بہن یا چچی تائی یا کوئی ایسی عورت نے حج کرنے گئی ہیں اپنی آپ کی یا والدہ حج کرنے گئی ہیں کہ انہیں آپ کو بتا سکیں کہ ہاں انہوں نے میڈیکیشن انٹیک کی تھیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس دوران میں ان کا ہیز آ سکتا ہے اور ان کو میڈیکیشن انٹیک کرنی پڑی تاکہ ان کا حج مکروہ نہ ہو جائے اور وہاں جا کے وہ حرم میں داخلہ ہی نہ کر سکیں؟ سر اب بات کر سکتا ہوں میں سمجھ گیا آپ کی بات. چلیں سر کریں سر پلیز. بات یہ ہے کہ آپ یہ اس ذہن آپ کے پختہ ہوا ہے کہ مرد اور عورت ہر لحاظ سے اگر وہ حیض سے آتا ہے اور بعد میں رکھتی ہے تو اس کے ساتھ ناانصافی ہے، جبکہ مرد کو ایسا نہیں ہوتا. اور میری یہ پوزیشن ہے کہ مرد کو اور معاملات ہوتے ہیں اس کی جسمانی ساتھ کے لحاظ سے جس میں سے وہ بھی مشکلات میں بعض دفعہ پڑتا ہے اور روزے بعد میں رکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اس کو حیض آنے کی وجہ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو پھر آپ بتائیں اگر بعد میں رکھتے ہیں تو مرد کو بھی مجبوری ہو تو بعد میں رکھنے پڑتے ہیں. اس میں یعنی کہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی سر گناہ والی مرد بات ہے. کو ونس جہاں اگین سر تک میری پلیز سر بات آپ ہے، ریپیٹ کر رہے ہیں. سر دیکھیں آپ نے کہا جہاں مرد کو بھی مجبوری ہو سکتی ہے. سر مرد کو مجبوری ہو سکتی ہے، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. عورت کے ساتھ یہ نیچرل فینومینا ہے، مجبوری نہیں ہے. سر کتنی دفعہ ایک ہی بات میں ریپیٹ کروں؟ دیکھیں میں نے آپ کو ساحل بھائی لاسٹ آپ میں ذرا انہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ نیچرل فینومینا اور مجبوری دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں؟ سر الگ الگ چیزیں، اس میں کیا سمجھنا کیا ہے؟ جرمنی کے ہے تو اتنا تو سمجھ میں آنا ہی چاہیے. میں دیکھیں بات یہ ہے کہ انجینئرنگ میں کے یہ کیے کہہ ہیں. رہا ہوں کہ ان کو اس میں مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اگر عورت اطاعت کرتی ہے روزے نہیں رکھتی تو اس کا بھی ثواب ہے. زبردستی سے تو ثواب کوئی بھی نہیں لے سکتا نا. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رمضان میں نہ کھاؤ تو پھر نہ کھانے میں ثواب ہے. یہ تھوڑی کہ سر جی سنیں سر، دیکھیں یہ آپ بہت بڑی جلیبی بنا رہے ہیں. سر سوری مجھے ہنسنا پڑ اور گیا، مائی یار بیڈ. ایک تو آپ سر بات نہیں دیکھیں کرنے دیتے. سر آپ دیکھیں نے سر اتنی لمبی بات کی، میں نے سنی. لیکن سر آپ نیچرل فینومینا ٹھیک ہو کو گئی. مجبوری کے ساتھ لنک نہ کریں پلیز. بات کر لیں، میں چپ کر جاتا ہوں. پلیز آپ بات کر لیں. میں کہہ رہا ہوں اچھا چلے میں اور بات بھی کرنا چاہ رہا تھا. جرمنی میں زیادہ تو جو یہاں پہ ہمارا دیسی طبقہ ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ کی جو کاروبار سے منسلک ہے. 600 کلومیٹر روزانہ آنا، 600 کلومیٹر روزانہ جانا. ٹھیک ہے، تو عورت کو اس کی جسمانی ساخت کے لحاظ سے وہ مسائل درپیش نہیں آتے روزمرہ کی زندگی میں. اگر مرد 6 گھنٹے ہائی وے پہ گاڑی چلا رہا ہے تو وہ 6 گھنٹے مسلسل خطرے میں، اس کی جان کو خطرہ ہے.
کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے اور گیا اس کی زندگی. تو یعنی کہ ہم ایسے موازنہ شروع کر دیں جیسے آپ کر رہے ہیں. وہ تو جرمن قانون بھی نہیں کرتا. انہوں نے بھی عورتوں کے لیے علیحدہ ٹوائلٹس بنائی ہوئی ہیں, مردوں کے لیے علیحدہ بنائی ہوئی ہیں. ہسپتال میں بھی عورتوں کے لیے علیحدہ کمرے ہیں, مردوں کے لیے علیحدہ کمرے ہیں. اور زندگی کے شعبوں میں مردوں کی انہوں نے علیحدہ چیزیں رکھی ہیں, عورتوں کی علیحدہ رکھی ہوئی ہیں, کیونکہ جسمانی ساتھ کے حوالے سے ان میں فرق ہے. لیکن کہ اس سے یہ بنا لینا کہ اچھا کیونکہ اس کو حیض آتے ہیں, اس میں بچے پیدا کرنے ہیں, اس لیے اس کے ساتھ زیادتی ہے, اگر حیض سے آ جائے تو وہ روزے نہیں رکھ سکتی. اس کو ہم اس طرح نہیں دیکھتے, اور آپ نہ یہ ہی کہتے ہیں ہماری مائیں دیکھتی ہیں, نہ ہی ہماری بچیاں دیکھتی ہیں, نہ ہماری بیویاں اس طرح سمجھتی ہیں. حالانکہ سر وہ میں آزادی ہے. ہاں جی, ان سر مکمل ریلیکس آزادی ہو ہے. جائیں, سر ریلیکس ہو جائیں, سر ریلیکس ہو جائیں, ریلیکس ہو جائیں, ڈونٹ وری, ہم بات کر رہے ہیں, ریلیکس ہو جائیں تھوڑا سا. اچھا اب دیکھیں, آپ نے 4 پوائنٹ بیچ میں ڈال دیے, اسی وجہ سے جو ہے نا میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں جیسا ہی آپ نے کہہ دیا نا کہ یہ آپ ٹرکوں کے بزنس کی پراببلی بات کر رہے ہیں, سر ٹرکوں کے بزنس میں عورتیں نہیں ہیں, بالکل ہیں. اب آپ بات کریں گے نہیں مسلمان عورتیں نہیں ہیں, تو سر یہاں پہ اب آپ کی کنٹراڈکشن شروع ہو جائے گی. اب آپ کہہ رہے ہیں صرف اسلامک نقطہ نظر سے دیکھو. کیوں دیکھوں؟ جب آپ جرمنی کی بات کر رہے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ ٹرکوں کے بزنس کی بات کریں کہ 600 کلومیٹر 800 کلومیٹر انہوں نے چلانا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جناب جرمنی میں عورتیں بھی ٹرک چلاتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اسی لیے آپ اگر کسی اور جگہ پہ دیکھو کہ وہاں پہ ہیز والی عورت اپنے سینیگوگ میں بھی جا رہی ہے اور چرچ میں بھی جا رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. ہیز ایک نیچرل فینومینا ہے, لیکن وہی ہیز والی عورت مسجد نہیں جا رہی, وہ مسجد میں انٹر نہیں ہو سکتی. وہی ہیز والی عورت حج نہیں کر سکتی. وہ پرانے زمانے میں وہ حج نہیں کر سکتی تھی, جی میرے ہیز کا ایام اسی میں فال کرتے ہیں. آج کل کے زمانے میں دے کین ایکچولی ٹیک میڈیکیشن, جس کی وجہ سے ان کو انٹرنل آرگنز کی پرابلم ہو جاتی ہے. ناؤ تھرڈ پوائنٹ جو آپ لائے, نہیں جی مرد تو کام کرتا ہے, سو وٹ, عورت گھر کے کام نہیں کرتی. آپ ان مردوں میں سے جو آپ کہتے ہیں یہاں پہ کہ میں بازار کا کام کرتا ہوں لہٰذا میں طاقت والا. تم جو کہ گھر میں سارے کام کرتی ہو, تمہارا کام 10 گھنٹوں کے بعد ختم بھی نہیں ہوتا. تم صبح اٹھتی ہو, بچوں کو سنبھالتی ہو, سارا کچھ کرتی ہو, گھر کی کام کاج کرتی ہو, صفائی کرتی ہو. میں گھر آ کے ٹی وی دیکھتا ہوں, اس کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ جاتا ہوں. تم اس کے بعد بھی بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہو اور باقی کام کاج کر کے پھر جا کے تم لیٹتی ہو. تم کوئی کام نہیں کرتی ہو, میں سارے کام کرتا ہوں. اگر یہ آپ کا معیار ہے, کیونکہ یہی معیار قرآن کا معیار ہے, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ مرد کا درجہ ایک درجہ زیادہ ہے عورت سے, لہذا مرد کو ہر وقت قرآن نے طاقت دی ہے. تو بھائی جان یہ 7ویں صدی 8ویں صدی 9ویں صدی 10ویں صدی کے درجات تھے جب محمد صاحب نے عورتوں کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا. اس سے پہلے محمد صاحب بھی ختیجہ جی کے نوکر تھے, اور ختیجہ جی جو تھیں وہ مالک تھیں, وہ اون کر رہی تھی بزنس, اور محمد صاحب ان کے لیے کام کر رہے تھے. جب ختیجہ جی کی وفات ہوئی پھر مردوں کا درجہ ایک اوپر آیا تھا, اس سے پہلے نہیں آیا تھا. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اوپینین رکھ سکتے ہیں, انفورس نہیں کر سکتے. پلیز the mic is yours. پہلے یہ بتائیں کہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ عورتیں کام نہیں کرتی, مرد عورتوں سے زیادہ کام کرتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں کب میں نے دعویٰ کیا ہے؟ ایک بات بھی نہیں کی, اشارتاً بھی نہیں ایسی بات کی, بتائیں مجھے. اوکے, جب آپ بار بار مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد کو باہر جانا ہوتا ہے اور کام کرنا ہوتا ہے, مرد کو باہر جانا ہوتا ہے کام کرنا ہوتا ہے, پھر آپ نے مرد کو 600 کلومیٹر کی ٹرک ڈرائیونگ میں ڈال دیا, اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے چاہے آپ منہ سے کہیں یا نہ کہیں. دیکھیں پلیز سر, پھر مائک از اس یورس. طرح آپ کرنا شروع کریں گے تو پھر تو آپ سے بات نہیں اس طرح ہو سکے گی. سر جب میں ایک بات یار دیکھو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ذرا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. میں اتنے پیار سے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی ایسے بات نہیں ہو سکتی. سر دیکھیں اس سے تو پیار سے تو میں مطلب آج تک کبھی کسی سے بات ہی نہیں کی ہے یار, اتنے پیار سے تو میں سلمان سے بھی بات نہیں کی یار کبھی. اچھا میری بات سنیں نا, ایک تو آپ کو عادت ہے ٹوکنے کی. میں دیکھیں میں پاکستانی نہیں ہوں, میں نے پاکستانی اس لیے ایسا نہیں ہوں کہ میں وہاں پہ پرورش نہیں میں نے پائی. یہ آپ کا ٹوکنے کا انداز اور پھر اس کو ماننا بھی نہ کہ میں ٹوکتا ہوں, میری فطرت میں چیز ہے, اور دوسرے کے وہ الفاظ اس کے منہ میں ڈال دی اس نے کہی نہیں. دیکھیں پرسنل اٹیک پہ آگے نا, تھوڑا سا احساس نہیں ہوتا. سر پرسنل اٹیک پہ آگے, پاکستانیوں کو بھی رگڑ دیا, میرے کو بھی رگڑ دیا, منٹ میں آپ نے جو ہے پرسنل اٹیک پہ آ گیا فل ٹائم. آپ نے پھر مجھے ٹوک دیا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. سر اب ایسا کریں, ایک چیز آپ کی فطرت میں شامل ہے, اس کا اظہار بھی آپ کرتے ہیں, مانتے نہیں, پھر میں کیسے بتاؤں گا آپ کو. آپ ایسا کریں سر, آپ ایسا کریں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں ضرورت سے زیادہ. آپ کو میں نے سارے پوائنٹس دے دیے, آپ نے نہیں ان پوائنٹس ایکسیپٹ کرنا, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ سوچیں گے کسی دن بیٹھ کے اسٹریم کو دوبارہ واپس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا میں نے آپ کو بالکل جینون
ऑथेंटिक पॉइंट्स दिए हैं और हर दफा आप सर्कुलर मोशन में वही बात रिपीट करते रहे हैं, मर्द को काम करना है, मर्द को काम करना है, मर्द को ताकत दी गई है, मर्द को काम करना है। सर मुझे बता दें, अगर औरत का हैज इतना ही नॉर्मल चीज ना होती तो फिर हज क्यों मना किया गया? हज में भी औरतें दवाइयां क्यों खा रही हैं? मैंने इसीलिए आपको अपने घर वालों की मिसाल दी थी। सर मेरे अपने घर वाले जब गए हैं सर, उन्होंने भी दवाइयां खाई हैं। सर मैं बच्चा नहीं हूं, आप भी बच्चे नहीं हैं, समझे इस बात को। सर नहीं समझना चाहते, सर आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आपका दिल है, आपका दिमाग है। जी बताएं, मैंने आपको टोका है? सर मुझे ये मत समझाइए प्लीज, आगे यार चलिए अगर आप मैं कुछ कहना मुझे चाहते हैं। मुहज़्ज़बाना अंदाज यही पता है कि जब कोई बात करे उसको टोकते नहीं है। अगर कोई टोके बार बार तो उसको मैं बदतमीजी कहूंगा, मैं करूंगा तो मेरी भी बदतमीजी होगी आपके साथ। आपको समझ नहीं आ रही? इतनी सादा सी सर बात मैं समझाने मेरी की बता रहा हूँ। डिस्कशन खत्म हो चुकी है सर। चल अच्छा, साहिल खक्सर साहब, साहब एक जुमला। हाँ जी साहिल साहब आप बात करें। हाँ नहीं, मैं कह रहा था कि डिस्कशन ये काफी लंबी हो गई है और लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि किसकी बात जो है कितनी वैलिड है। आप एक काम करिएगा, जो एडम ने जो दूसरा टॉपिक आपको बताया था जिसके बारे में आपने कहा था कि मुझे इल्म नहीं है इस बारे में या आप इनकारी है, तो आप उस पे थोड़ी सी रिसर्च कर ले, तहकीक कर ले और उसके बाद या तो कल एडम के चैनल पे आ जाइए या तो फिर नेक्स्ट वीक में अगर मेरे चैनल पे होता है कोई स्ट्रीमिंग, तो आप उसमें भी आ सकते हैं अगर एडम होगा साथ में।